لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عليه. قرآن پاک کو یہ بھی بات یاد رکھیے، نفلوں میں پڑھنا افضل ہے، عام تلاوت سے افضل ہے. اور جو بندہ صرف قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، اور لوگوں لو انزلنا ھذا القرآن، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ بھی اللہ نازل کرتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تیرے دل کے اوپر ان کی آیات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہی نہیں. ایک گوشت پوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر آیت پڑھی جاتی ہے، وہ پتھر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پتھر پہاڑوں کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. لیکن انسان کے اندر ایمان کا چشمہ بھی نہیں پھوٹتا، انسان کے دل میں ایمان بھی پیدا نہیں ہوتا. کلام حمید کی مثال، کتنی فضائل کی باتیں ہیں. لوگوں صرف آج چند آیات آپ سمجھ رہے ہو، کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے. صحیح حدیث کے اندر ہے، جو صرف ایک آیت سمجھتا ہے وہ کیسے ہے؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ایسے ہے کہ جس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر 2 آیتوں کو سمجھنے والا 2 اونٹنیاں سرخ رنگ کی اللہ کے راستے میں قربان کر دینے والا ہے. 2 اونٹنیاں سرخ رنگ کی فضیلت ویسے بھی بہت ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی بات. آج بھی ایک سرخ اونٹنی عرب کے اندر اگر کسی نے انفاق کرنی ہو، اللہ کے راہ پہ صدقہ دینا ہو، آپ کو پتا اس کی کیا قیمت ہے؟ آج بھی 1 کروڑ پیسے کم آج بھی کوئی سرخ اونٹنی نہیں ملتی. اللہ آپ سے اور مجھ سے نبی کریم کے ذریعے کتنی بڑی عظمت کی بات سمجھا رہا ہے. جو بندہ مسجد میں آتا ہے صرف ایک آیت قرآنی کو سمجھ کے چلا جاتا ہے، اس نے اتنا خرچ کیا گویا ایک سرخ اونٹنی کو خرچ کر دیا. کیا مطلب؟ نامہ اعمال میں لکھا گیا اس نے ایک آیت نہیں سمجھی، اس نے 1 کروڑ روپیہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر دیا ہے. اگر انسان کو اس تجارت کا پتہ چل جائے، یہ تجارت ہے، انسان سارا دن صرف اللہ کی آیات کو سمجھنے میں گزار دے. ایک آیت کا اگر اجر و ثواب اتنا ہے، انسان کبھی اس سے غافل نہ ہو. قرآن پاک اور ذکر کی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت شہید کو دی ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ٹھکانہ اس کو دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے، اس طرح اللہ کا ذکر کرنے والا جو غافلوں میں اللہ کا ذکر کرے. الحمدللہ ہم تو مسلمان بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، لیکن کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنے ایسے دوستوں میں جن کو اللہ یاد نہیں ہوتا، جو نمازی نہیں ہوتے، جو روزے نہیں رکھتے. اللہ کا ذکر ایسی مجلس میں کرنا جو لوگ غافل ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں اگرچہ کلام موجود ہے لیکن مفہوماً درست ہے، اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ اسی دنیا کے اندر مرنے سے پہلے اس کو جنت میں اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے. زندہ اور مردہ کی مثال اللہ کے نبی دے رہے ہیں. اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا گویا مردہ ہے. ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، چاہے سورج ہو، چاہے ستارے ہوں، چاہے چرند پرند ہوں، چاہے درخت ہوں. بعض اسلاف نے یہ بات کی ہے، مخلوقات جس وقت، جس لمحے، جس سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے اندر بھی اللہ کی تسبیح سے باز آ جاتی ہے، اس وقت اس کے اوپر کلہاڑا چلتا ہے. جو درخت ایک لمحے کے 100ویں حصے میں بھی سبحان اللہ کہنے سے محروم ہو گیا، پھر بندہ انسان اس کے اوپر کلہاڑا چلاتا ہے، اس کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے. لوگوں یہ بات نبی کریم کی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے. نبی کریم کھجور کے ایک تنے کے ساتھ منبر کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے ہوا کرتے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے. جب نبی کریم کا نیا منبر تیار ہوا، وہ کھجور کا تنا رونا شروع ہو گیا. کس وجہ سے؟ کلام اللہ کی جدائی کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی وجہ سے. آج اللہ نے آپ کے اور میرے ہاتھوں میں قرآن دیا ہوا ہے، اور قرآن گھر کی الماریوں میں پڑا ہے. ہر گھر کے اندر قرآن پڑا ہے.
दुख और अफसोस की बात आई है तो ये भी कह देता हूं, कितना अजीबो गरीब गंदा फलसफा मुआशरे के अंदर मौजूद है। पीर साहब तवीज लिख के दे दें, तवीज घर की अलमारी में रख देना और तवीज ना लिखवाया करो। नहीं नहीं, इसमें कुरान की आयतें लिखी हैं, ये कोई शिरकिया तवीज नहीं, ये कोई गुनाह वाला तवीज नहीं। घर की अलमारी में रखा जाएगा पीर के हाथ से लिखा हुआ तावीज, जिसके अंदर एक आयत लिखी होगी, घर में हैरो बरकत का नजूल आना शुरू हो जाएगा। और बीसियों कुरान तुम्हारे घर की अलमारियों में पड़े हुए हैं, उससे हैरो बरकत का नजूल क्यों नहीं आता? वजह यह है, हैरो बरकत का नजूल रखने से नहीं आना, पढ़ने से आना है। कोई बद अकल, कोई कमजोर अकल वाला कहे आबे जमजम में नबी करीम ने कहा शिफा है, शहद में नबी करीम ने कहा शिफा है, आबे जमजम गले में लटका के फिरना शुरू कर दे, शहद गले में लटका के फिरना शुरू कर दे, क्या शिफा मिल जाएगी? और पिएगा तो मिलेगी। इसी तरह कुरान पाक में शिफा है, कुरान पाक में बरकत है, लेकिन अलमारियों के अंदर तवीज रख देने से बरकत नहीं आती, अलमारियों के अंदर कलाम हमीद रख देने से बरकत नहीं आती। बरकत कब आनी है? जब इसको पढ़ना शुरू करें।